یہ نیچے نہیں آئے گا، یہاں پر دکھ رہا ہے، یہ یہاں پر دکھ رہا ہے کیمرے میں نیچے اور نیچے، ہاں یہ بالکل نیچے نیچے کی آواز آ جائے گا، آواز آئے گا، اس میں بہت ایک ہوگا، اس کو جو ہے نا چہرے کے سامنے رہے گا تو فائدہ کیا ہے، اس کو ادھر کہیں پہ رکھ دیے آڈیو کیمرے کا. شروع کر دیں. شکر ہاں لائیو ہے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروهم فيتكلوا. متفق عليه. محترم سامعین و دین ملی بھائیوں و خواتین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں جس موضوع کے تحت ہمیں لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا، یقیناً وہ بہت ہی عظیم موضوع ہے، اور وہ موضوع حقوق العباد کے متعلق ہے. میرے بھائیوں، بندوں کے بہت سارے حقوق ہیں. یقیناً اگر بندوں کے کسی ایک حق پر اگر تقریر کی جائے، اگر یہ محاضرہ ڈالا جائے، تو یقیناً یہ وقت ناکافی ہوگا. چاہ جائے کہ بہت سارے حقوق کے تعلق سے مکمل روشنی ڈالی جائے، لیکن میں کوشش کروں گا
کہ اس مختصر سے وقت کے اندر بہت سارے حقوق کے تعلق سے آگاہی ہو اور بہت سارے حقوق کے تعلق سے بتلایا جائے تاکہ ہم ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا حق ہے جس کے ادائیگی پر ایک معاشرے کی تشکیل بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے، جس کے اندر رہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے باہمی اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے مختصراً میں اللہ رب العالمین کا حق بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی ہمارا رازق ہے، وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، یہ اونچے اونچے پہاڑ اسی نے ہمارے لیے بنائے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حق کو پہلے نمبر پر ادا کریں، اس لیے کہ وہ ان تمام حقوق کا مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی، اس کے اندر اپنے حقوق کو بتلایا اور واضح کیا کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اور یہی چیز قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہ ٹھہراؤ۔ اور ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، آپ مجھ سے سوال کیے کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں، اور بندوں پر اللہ رب العالمین کا حق، اور اسی طریقے سے بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ اگر یہ بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کے عبادت کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہمارے اوپر سب سے اولین ہے، اور اس کی ادائیگی بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ بھی جانتے چلیں کہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور اسی طریقے سے عبادت کی جتنی قسمیں ہیں تمام کے تمام صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ مثال کے طور پر چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام کی تمام عبادات ہیں، لیکن یہی عبادات نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عبادات کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا، وعدوں کو پورا کرنا اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور کفار اور منافقین سے جہاد کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اسی طریقے سے دعا صرف اللہ رب العالمین سے کرنا اور اسی کی ذکر اور تسبیح کرنا
اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے عبادات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور اسی کی طرف رجوع ہونا، دین کو اسی کے لیے خالص کرنا، اور اللہ رب العالمین کے حکم پر صبر کرنا اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس پر خوش رہنا اور اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ رکھنا اور اسی کے رحمت کی امید رکھنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا، اور اس کے علاوہ بہت سارے عبادات ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ یہ سارے بھی عبادات ہیں جنہیں ہمیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ان تعبدی شعائر کو ادا کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے امور کے اندر ان کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جب وہ عملی میدان میں نکلتے ہیں، معاملات کے میدان میں جب وہ نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، جبکہ یہ بھی عبادت ہے۔ آپس میں خرید و فروخت کرنا یا اسی طریقے سے لین دین کرنا، تجارتی کاروبار کرنا اور دیگر جو معاملات ہیں تمام کے تمام یہ سارے بھی عبادت ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اگر اجتماعی میدان میں اگر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ بولیں گے اور اسی طریقے سے بہت سارے محرمات کا ارتکاب کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، اتہام لگائیں گے، بہتان باندھیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ عبادت نہیں ہے، جبکہ یہ تمام کی تمام عبادت ہیں، چاہے اقتصادی معاملات میں ہو، چاہے معاشیات میں ہو، چاہے اخلاقیات میں ہو، چاہے سیاسیات میں ہو، ہر موڑ پر ہر تمام عمل ایک مومن کا جو ہوتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ لہذا ہر عمل کے تعلق سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر ہو، تاکہ وہ تمام کے تمام عبادت میں شمار کیے جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مختصر سے تشریح کے بعد کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے، اس کے بعد آپ عمومی طور سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کا حق بنتا ہے۔ انبیاء کرام کا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، پڑوسی کا حق، والدین کا حق، مہمان کا حق، اور اسی طریقے سے قرابت داروں کا حق، اور بہت سارے اس طریقے سے حقوق ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ تمام پر انشاءاللہ مختصر روشنی ڈالیں گے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے میں یہ بیان کروں گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان پر حقوق کیا ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے بیان فرمایا، اور وہ 6 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا اس حدیث کے اندر، جو سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر رد السلام، سلام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حق المسلم علی المسلم صدق، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سلام کرنا، اور میرے بھائیو سلام اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ اس طریقے سے ایک حدیث ہے، اور تم ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم آپس یعنی سلام پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، اس سے تمہارے درمیان الفت و محبت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یہ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ لہذا سلام کرنا اس کے کچھ آداب ہیں۔ مثال کے طور پر چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، یا جو آدمی سواری پر ہے وہ جو سواری پر نہیں ہے اس کو سلام کرے گا، اور اسی طریقے سے بڑا چھوٹا جو شخص ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا، یا ایک بڑی جماعت ہے وہ چھوٹی جماعت کو سلام کرے گی۔
اسی طریقے سے سلام کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو سلام کیا گیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا جواب دے، اس کے اوپر وہ واجب حق ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ دوسرا حق یہ ہے وَالنُّصْحُ لَهُ، ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے یہ حق ہے کہ اگر وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو خیر خواہی کی جائے، اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور اسے صحیح چیز کا مشورہ دیا جائے، اسے بتلایا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے طلب کرنے ہی پر نہیں، اگر کوئی انسان اپنے بھائی کو دیکھتا ہے اور اس کے حق میں یہ بہترین سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوگی، یہ اس کے تو اسی طریقے سے وہ خود بخود اس کو مشورہ دے سکتا ہے، اس کو بتلا سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مریض کی عیادت کرنا یہ تیسرا حق ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے کہ جو شخص اگر کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنہ منزلا، کہ اگر کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم خوشحال رہو اور اسی طریقے سے تمہارا جانا مبارک ہو اور تم نے جنت کے اندر ایک گھر بنا لیا ہے۔ یہ ایک مسلمان بھائی کی عیادت کرنا جب وہ بیمار ہو جائے اس کی یہ فضیلت ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک جنت کے میووں میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس ہو جائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے اگر صبح کے وقت اپنے بھائی کی اگر اس نے عیادت کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام میں اپنے بھائی کی عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اتنا عظیم قرار دیا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو گیا اور وہ اس کی عیادت کے لیے اس کی زیارت کے لیے نہیں گیا تو اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے آپ سنیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا کیف اعودک یا رب، اے میرے رب میں تیری کیسے عیادت کر سکتا، تو تو سارے جہان کا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ایک مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کا پتہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رحم اور شفقت کرتے ہوئے، چونکہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے تئیں اتنی زیادہ محبت ہے، اللہ رب العالمین اتنا رحیم اور کریم ہے، جس کی وجہ سے وہ یعنی ایک بندے کے بیمار ہونے کو کہا کہ میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ آپ دیکھیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ماں جب اس کا بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں اپنے بچے سے اتنی زیادہ جو محبت کرتی ہے اور اتنی زیادہ جو اس کے اوپر شفقت کرتی ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کا بیٹا بیمار ہو گیا تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں بیمار ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے پاس 99 رحمت جو روک لیا ہے، جو رحم،
اس کی وجہ سے جو قیامت کے دن کے لیے جو روک لیا ہے، اور ایک حصہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو بانٹا ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ماں اپنے اولاد سے کس قدر محبت کرتی ہے اور یہ جانور اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے جس کے پاس اتنا زیادہ رحم ہے کتنا محبت کرتا ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر دوسرا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کے لیے دعائیں دی جائیں اور اس کو تسلی دی جائے، اور اسی طریقے سے اس کی ہمت اور ڈھاس بڑھائی جائے کہ اللہ رب العالمین تم کو شفا دے گا، اور اسی طریقے سے تمہارے لیے یہ خیر ہے، تمہارے لیے برکت ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے گناہوں کو یا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے۔ اور انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کے پیچھے جانا۔ اگر کوئی بھائی فوت ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جائیں اور اس کے دفن ہونے تک اس میں شامل رہیں، نماز میں شامل رہیں، دعا کے اندر شامل رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے کہ من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان۔ قیل وما القیراتان یا رسول اللہ؟ قال مثل الجبلین العظیمین، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بھائی اگر کسی جنازے میں حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھ لی گئی، نماز تک اس میں شامل رہا، اس کی نماز پڑھا، تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ 1 قیرات کے برابر۔ اور اس جنازے میں اس وقت تک حاضر رہا یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کو 2 قیرات اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 بہت بڑے پہاڑ کے برابر اس کو اجر اور ثواب اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ہمارے اندر اس کے تعلق سے کتنی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے دھیان نہیں دیتے، گرچہ یہ چیز فرض کفایہ ہے، یعنی جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند مسلمان بھائی نے اگر اس کی جنازے کی نماز پڑھ دی ہے تو تمام لوگوں پر سے وہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اگر فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کے جنازے پر 40 ایسے لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہیں ٹھہرایا، اگر انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی تو اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، خاص طور سے اگر ولیمے کی دعوت ہے تو یہ فرض ہے، یہ واجب ہے انسان کے اوپر کہ اس کے اندر وہ شرکت کرے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو، یا اسی طریقے سے اس ولیمے کے اندر کوئی ایسا غلط کام جو شریعت کے خلاف اگر ایسا ہو رہا ہے تو انسان اس کے اندر شرکت نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ چیز اس سے ختم کر دی جائے۔ یا اگر ایسے ہی کوئی بھائی اگر کسی کو دعوت دیتا ہے تو اسے چاہیے، مستحب ہے کہ وہ قبول کرے، اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو انکار کر سکتا ہے، ورنہ اسے چاہیے کہ اس کی دعوت پر وہ لبیک کہے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو اگر چھینک آئے تو اس پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے چھینک آنے پر تو سننے والے بھائی کو یہ کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔
یہ دعا دینی چاہیے، یہ حق ہے۔ اگر اس نے سنا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے الحمدللہ، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب دے یرحمک اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ تھے چند حقوق جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں، مثال کے طور پر پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کا پڑوسی ہونے کا حق اس کے اوپر حاصل ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو 2 حق اس پر ہوتا ہے، ایک پڑوسی ہونے کا اور ایک اسلامی بھائی ہونے کا۔ اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اگر اس کا پڑوسی ہے تو 3 حق اس کے اوپر حاصل ہوتا ہے، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک اسلامی بھائی ہونے کا، اور تیسرا اس کا صلہ رحمی کرنے کا اس کے ساتھ، اس لیے کہ اس کا قریبی ہے، اس لیے اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہونی چاہیے، مواسات بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ خدا کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل امین پڑوسی کے تعلق سے ہمیں وصیت کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ یہ پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بنا دیں گے، اس کے بعد اس کا وارث بنا دیں گے۔ جس طریقے سے بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، اسی طریقے سے پڑوسی کو بھی وارث بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، تو اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ پڑوسی کا حق ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں، بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کسی شقہ میں رہتے ہیں، کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، اپنے بازو والے کو، اپنے بغل والے کو جانتے بھی نہیں، یا اسی طریقے سے اس کے تعلق سے اس کی خبر گیری نہیں کرتے کہ آیا وہ کس حالت میں ہے، آیا وہ پریشانی کی حالت میں ہے، مصیبت کی حالت میں ہے، آیا اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے سے باہمی محبت باقی رکھنے کے لیے یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر کوئی اچھی چیز بناؤ تو اس کو زیادہ کر دو، اور اپنے پڑوسی بھائی کو تم ہدیے کے طور پر پیش کرو تاکہ اس سے محبت باقی رہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک دوسری حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک عورت کے تعلق سے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نماز، روزہ، نفلی روزے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے زبان سے، اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں جائے گی، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری عورت کے تعلق سے ذکر کیا، وہ بہت زیادہ نماز یا بہت نفلی نماز، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات، بہت زیادہ نفلی روزے وہ نہیں رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتی ہے، اور اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ پڑوسیوں کا کتنا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے دوسرے پڑوسی بھائی کو اگر وہ دیوار میں اگر کوئی کیل اگر وہ ٹھوک رہا ہے تو اس کو منع نہ کرے، اس کا حق ہے اور اسے تعاون کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر کے یہ بیان فرمایا کہ ہمیں آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے حقوق مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، اور اس کے بہت سارے فوائد یہ ہیں، اسی میں سے یہ ہے کہ حصول جنت، یعنی جنت انسان کو حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔
میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، اور کیا میں اس چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اس سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ سلام کو پھیلانا چاہیے، اس سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور سلام کے ذریعہ سے دل کے اندر جو بغض ہوتی ہے یا کینہ جو ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو دشمنی ہوتی ہے، وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تصافحوا یذهب الغل وتحادوا تحابوا وتذهب الشحناء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، دل کے اندر جو کینہ ہے، جو بغض ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ وتحادوا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے کیا ہوگا؟ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور تمہارے درمیان جو عداوت اور جو دشمنی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے انسان جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے اسے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی انسان کے اندر اگر وہ پائی گئی تو سمجھ لیجئے کہ انسان ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے خاطر محبت کرے، یعنی اگر وہ صحیح راستے پر باقی ہے اور معصیات اور نافرمانی نہیں کرتا ہے، غلط چیز کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے، تو اس سے محبت اللہ رب العالمین کے خاطر اس سے باقی رکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کفر کی طرف لوٹنا اسی طریقے سے ناپسند کرے جس طریقے سے وہ جہنم میں ڈالے جانے کو، آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو تین چیز اگر کسی انسان کے اندر پائی گئیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس اور چاشنی کو حاصل کر لیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کل ہم اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ کہ کہاں ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے خاطر؟ آج میں ان کو اپنے سائے کے تلے انہیں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میرے بھائیوں جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، انہی میں سے وہ شخص ہوں گے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی اللہ رب العالمین کے خاطر۔ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ کہ دو وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے جدائی کر لیتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے خاطر محبت کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اسی طریقے سے اہمیت آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے
کہ ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہیے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنی چاہیے اور بوقت ضرورت ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اسے پیش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کان معہ فضل ظہر فلیعود به علی من لا ظہر له ومن کان معہ فضل زاد فلیعود به علی من لا زاد له، رواہ مسلم۔ کہ اگر کسی کے پاس زائد سواری ہے، کسی کے پاس اگر زائد سواری ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کھانے پینے کی یا توشہ کھانے پینے کا زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہمیں اپنے دوسرے بھائی کو عطا کر دینا چاہیے۔ اور اس کا عملی نمونہ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی، ہجرت کر کے جب آئے، اور یہ سعد بن ربیع انصار میں سے تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ جانتے ہیں اور مدینہ والے بھی اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں بہت مالدار ہوں، میں اپنے مال کا 2 حصہ کرتا ہوں، 1 حصہ آپ لے لیجئے۔ یا اسی طریقے سے میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ حسین لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے مال میں، تمہارے اہل میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سے دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر اتنی زیادہ باہمی اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی تھی اور غمخواری تھی ایک دوسرے کے درمیان شرکت کرنے کی، کہ اپنا آدھا مال تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو انسان کو آج اپنی فکر بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے اور صرف اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہے، اور دیگر لوگ کس حالت میں ہیں، کس طریقے سے ان کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا۔ جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم دینار اور درہم کے مقابل میں اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے ہم پوچھتے تھے۔ دینار اور درہم ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہوتی تھی، لیکن آج دیکھیں کہ انسان کے نزدیک روپیہ پیسہ سب سے اہم ہو گیا ہے، اور اپنے اعزاء اور اقارب اور اسی طریقے سے جو اور اگر دیکھیں جو بھائی ہیں یا اسی طریقے سے والدین تک کو بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، صرف اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد سے وہ محبت کرنے لگے اور اپنے روپے اور پیسوں سے محبت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، ہمیں خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، غیظ و غضب میں اور غصے میں نہیں پیش آنا چاہیے، کبر اور تکبر کے ساتھ نہیں پیش آنا چاہیے، بلکہ ہنستے ہوئے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے بیان فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی چھوٹی بھلائی کو، کسی بھی چھوٹی نیکی کو بھی تم اس کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی پیش کیوں نہ آنا ہو۔ یہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے ہنسنا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے نرم گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، سخت گفتگو سے ہمیں گریز کرنی چاہیے، یا ایسے بات سے یا ایسے کلام سے ہمیں گریز کرنا چاہیے جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے
ہمیں بہترین بات کہنے کا حکم دیا، اور ایک دوسرے بھائی کا یہ حق بھی ہے کہ اس کے ساتھ بہترین باتیں کی جائیں، اچھی باتیں کہی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے بہترین بات کہو۔ اور دوسرے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جو چیز بہترین ہو وہ میرے بندوں سے کہو، یعنی بندوں سے، لوگوں سے وہی بات کہو جو بہترین ہو، جو ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، اس لیے کہ اگر آپ ایسے بات کہیں گے جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ہو جائے، تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے۔ اور بہترین بات کہنا یہ صدقہ بھی ہے، بہترین بات کہنا یہ صدقہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بہترین بات، پاکیزہ بات یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو اپنائیں جس سے ہمارے اپنے بھائی کی محبت کو ہم کھینچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کو کرو گے تو تم اپنے بھائی کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لو گے۔ وہ کیا ہے کہ تسلم علیہ اذا لقیتہ، کہ تم جب اس سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو، اور اگر وہ مجلس میں آئے تو تم اس کے لیے جگہ بنا دو، وَتُوسِعْلَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اور اگر مجلس میں آتا ہے تو تم اس کے لیے جگہ بنا دو کہ وہ بیٹھ جائے، اور وَتَدْعُوهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ، اور تم اس کو اس کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب نام ہو، جس نام کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہو، اس نام سے تم اس کو پکارو۔ میرے بھائیو، اگر تم ایسی چیزیں کرو گے تو تم اپنے بھائی کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لو گے، اور آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم دلی، تواضع اور نرمی اختیار کرے، سختی کا انداز، سخت روئی کا انداز انسان نہ اپنائے، آپس میں رحمی کا، شفقت کا، اور اسی طریقے سے نرمی کا اور الفت کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارگی کا انسان انداز اپنائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رحماء بینہم، یہ مسلمان کی جو صفت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، یہ رحیم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ مومنوں کے لیے بہت ہی نرم اور کافروں کے لیے یہ سخت ہیں۔ اور اللہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ انسان اگر نرمی کو اپناتا ہے تو نرمی سے جو کام انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ سختی کو اپنا کر کے قطعا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، کہ اللہ رب العالمین رفیق ہے، نرم ہے، اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اللہ رب العالمین وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی اپنانے پر اللہ رب العالمین نہیں عطا کرتا۔ اور ہر انسان اس چیز کا بخوبی اندازہ وہ خود لگا سکتا ہے کہ انسان اگر نرم لہجے میں، اچھے انداز میں جس کام کو اگر کسی کو کہنے کے لیے کرتا ہے کتنی آسانی کے ساتھ اس کو مان لیتا ہے۔ انسان خود اندازہ کرے اپنے بچوں کے تعلق سے بھی کہ اگر اس کا کوئی چھوٹا پیارا سا بچہ ہے، اگر اس کو نرمی سے کوئی بات کہتا ہے تو کتنی خوشی سے اس کام کو بجا لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر تیزی کے ساتھ یا سختی کا رویہ اگر وہ اپناتا ہے تو وہ چھوٹا بچہ بھی ہٹ درم اور ضدی بن جاتا ہے اور کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نرمی کا پہلو اپنائے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ چیزیں خاص طور سے اس وقت ہونی چاہیے کہ جب انسان لین دین کا معاملہ کر رہا ہو، خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں تو انسان کو بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے، بہت زیادہ اس کے اندر آسانی ہونی چاہیے، اس کو سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ اگر کوئی انسان نرم پہلو اختیار کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے قریب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام قرار دے دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حقوق کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ نہایت عاجزی، تواضع اور خاکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، فخر، بڑائی اور تکبر سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اگر انسان تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ رب العالمین نے اسے رفعت و بلندی عطا کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع اختیار کریں، اور اسی طریقے سے ہمیں نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، کبر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد، کہ اللہ رب العالمین نے میری جانب وحی کی کہ تم تواضع کو اختیار کرو تاکہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم نہ کرے، یا ایک آدمی دوسرے انسان کے اوپر فخر نہ کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسلمان پر جو حق بنتا ہے کہ اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اور اس کی ترغیب دلائی اللہ رب العالمین نے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا بھلائی پر اور تقوی پر تعاون کرو۔ اور مومنین کی مثال اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کسی ہے کہ اس عمارت کی آپس کی جو ایک اینٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کو تقویت پہنچاتا ہے، اس کو مضبوط بناتا ہے، یعنی کوئی دوسرا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، ومن یسر على معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جو آدمی، جو مومن بھائی اگر اپنے کسی مسلمان بھائی سے اگر کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو اگر دور کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے پریشانیوں میں سے اس پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر کیا کرے گا؟ آسانی کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کے عیب کو لوگوں کے